سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح۔ آج کے ہمارے اس خطاب کا موضوع ہے کہ اے ایمان والے، اے مومن اور اے مسلمان، تو اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تجھے اپنے نزدیک قیمتی شے جانتا ہے، اسی لیے تجھے اس نے پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اذ قال ربک للملائکہ، جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا، انی خالق بشرا من طین، کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، تو جب میں اسے بنا لو اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونک دو، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب اس کے لیے سجدہ کرنا۔ فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبر، اس نے غرور کیا، وکان من الکافرین، اور وہ تھا ہی کافروں میں۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ تبارک و تعالی ابلیس سے پوچھتا ہے، اے ابلیس، کس چیز نے تجھے اسے سجدہ کرنے سے روک دیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ اللہ کی شان کے مطابق کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا اس شے کو، اس چیز کو جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ استکبرتا، تو مغرور ہو گیا، ام کنت من العالین، یا تو پہلے ہی مغروروں میں سے تھا؟ قال، شیطان نے جواب دیا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، جسے تو نے بنایا ہے میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، اور اسے تو نے مٹی سے بنایا، آدم کو۔ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فخرج منہا، تو جنت سے نکل جا، فإنک رجیم، تو راندہ درگاہ ہے، یعنی تو مردود ہے، یہاں سے نکالا گیا۔ وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اور تجھ پر تا قیام قیامت میری لعنت ہونی۔ یہ آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کتنا قیمتی رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک انسان مٹی سے بنانے والا ہوں، جب میں وہ بنا لوں اور اپنی طرف کی روح اس میں پھونکوں تو اے فرشتوں تم اس کے لیے سجدہ کرنا۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ سوچیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا مقام ہے ایمان والے کا، بنی آدم کا کیا مقام ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اپنی شان کے مطابق، کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کیا تو نے غرور کیا ہے یا تو کافروں میں ہے؟ تو اس نے کہا کہ بات ایسی ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ مجھے آنکھ سے بنایا گیا ہے، اور آنکھ کی فطرت ہے اوپر کی طرف جانا، اور تو نے اسے مٹی سے بنایا اور مٹی کی فطرت ہے نیچے رہنا۔ مٹی کو کتنی بھی طاقت سے آپ آسمان کی طرف پھیرے، وہ پھینکے، وہ نیچے ہی آ جاتی، کیونکہ اس کی فطرت ہے کہ وہ نیچے آ جاتی مٹی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے یہ پیغام جاری کر دیا کہ آج کے بعد یہ جنت میں نہیں رہے گا، اور دنیا اسے مردود کہے گی کہ جب بھی ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس سے پہلے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رجیم مطلب اس شیطان سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں جو مردود ہے، جو تیری بارگاہ سے نکالا گیا۔ شیطان کو نکالنے کی وجہ کیا تھی جنت سے؟ اسے ڈانٹنے کی وجہ کیا تھی؟ صرف اور صرف ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام کو اس نے سجدہ نہیں کیا۔ یعنی اس دن، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا شاہکار بنایا اپنے ہاتھوں سے، اس شاہکار کو اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے نکال دیا اپنی بارگاہ سے۔ آج اس دنیا میں اس شاہکار کی اولاد موجود ہے، آدم کی اولاد موجود ہے، انسان موجود ہے، ایمان والے موجود ہے۔ آج ہمارے سامنے جب شیطان کوئی آفر پیش کرتا ہے اور قرآن مجید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان، اس کا کلام
ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے آفر کو ٹھکرا دو، اسے مت مانو، یہ وہی شیطان ہے جس نے تمہارے باپ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا ہے، اور پھر میرا غضب نازل ہوا کہ میں نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پسے پش ڈال دیتے ہیں اور شیطان کے آفر کو گلے لگا لیتے ہیں۔ تو یہ انصاف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے۔ وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، اسے ہمیں ہمارے انصاف کی ضرورت نہیں، لیکن کیا یہ تقاضۂ محبت ہے کہ جو اپنے بندے سے اتنی محبت فرماتا ہو کہ شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا صرف آدم کو سجدہ نہ کرنے کی بنیاد؟ تو اولاد آدم کا یہ حق نہیں بنتا کہ اپنے رب کی محبت کا کچھ تو حق ادا کرے۔ وہ حق تو ادا کر نہیں سکتے، لیکن کچھ تو ہم ادا کر سکتے ہیں، کچھ تو ہم قدم بڑھا سکتے ہیں۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ کیا رب تبارک و تعالیٰ کی محبت یہی تک محدود تھی یا اور بھی تھی؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل سے کہ ایک انسان کو تم اگر قتل کرتے ہو گویا کہ تم ساری انسانیت کو قتل کرتے ہو۔ ایک انسان کا قتل اتنا بڑا گناہ ہے گویا کہ سارے انسانوں کو قتل کر دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت آسان ہے کہ پوری دنیا زائل ہو جائے، ختم ہو جائے، صرف اور اس کے بدلے ایک مسلمان کو قتل کر دیا جائے۔ یعنی ایک مسلمان کا قتل ایسے ہے جیسے پوری دنیا کو زائل کر دیا گیا ہے، پوری دنیا کو ختم کر دیا گیا۔ اب آپ سوچیں کہ اگر ہم مسلمان کو بلا وجہ بغیر حق کے اگر قتل کرتے ہیں تو اس صورت میں ہم کتنی بڑی جنگ مول لیتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ سے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیار ہے اپنے بندوں سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبۃ اللہ شریف میں پہنچے، طواف فرما رہے تھے، تو آپ نے فرمایا ما اطیبکی، اے کعبہ تو کتنا پیارا ہے، وما اطیب ریحکی، اور تیری خوشبو کتنی پیاری ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اے کعبہ تیری حرمت کتنی پیاری ہے، تیری حرمت اور شرافت کتنی پیاری ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اے کعبہ تجھ سے عظیم ہے وہ مومن جو ایمان والا، تجھ سے کئی درجہ عظیم ہے وہ شخص جو ایمان والا ہے۔ یعنی ایمان والے کی حرمت کعبہ سے بڑی، ایمان والے کی حرمت کعبے سے بڑھ کر ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ یہ کس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لاڈ کرتا ہے، ہمیں پیار کیوں کرتا ہے؟ ایمان والوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری شکل بہت خوبصورت ہے، ہم بڑے طاقتور ہیں، یا یہ وجہ ہے کہ ہمارے پاس مال و دولت ہے؟ ان تمام چیزوں کو دیا کس نے ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اس کا اٹریکشن کب اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے مال سے اٹریکٹ ہو جائے، ہماری خوبصورتی سے اٹریکٹ ہو جائے؟ تعالی اللہ عما نفکر، یہ ہم سوچ رہے اللہ اس سے بری ہے، بالکل ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اصل میں جو ہمارے دلوں میں ایمان ہے، اس ایمان کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم لاڈ لے، اور وہ ایمان ہمیں کہتا ہے کہ دنیا اگر حرام کھا رہی ہے تو ہمیں نہیں کھانا ہے، کیونکہ میرے رب کا حکم، میں آدھی روٹی کھا کر جی لوں گا لیکن اپنے رب کے حکم کو اپنے پیروں سے پامال نہیں کروں۔ دنیا سود لے رہی ہے کاروبار کرنے کے لیے، میں نہیں لوں گا کیونکہ میرے رب کا حکم ہے، اور جب اس کا حکم ہے اس کو ماننے پہ اگرچہ دنیا میں غریب اور فقیروں میں شمار ہوں گا، مجھے کوئی فکر نہیں۔ جب اس نے پیدا کیا ہے تو وہی پالے گا، اگر اس نے سود سے روکا ہے میں رک کر دکھاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا سبسٹیٹیوٹ بتائے گا، اس کا نعم البدل بتائے گا۔ پہلے رکو تو صحیح، تم رکو، اس کے بعد وہ راستے بنائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے ہیں بنی اسرائیل کو، اور جب پہنچے ہیں سمندر کے پاس تو آپ کے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا۔ آپ نے یہ تو نہیں سوچا کہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اب تو ہم بچ نہیں پائیں گے، فرعون سے ہم معافی مانگ لیتے۔ آپ نے یہ کہا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے۔ اگر اس نے کہا ہے، مجھے حکم دیا ہے کہ بنی اسرائیلیوں کو لے جاؤ، اور سامنے دریا ہے، سمندر ہے، تو وہ میرا رب ہے، اس سمندر سے بھی پار کروا دے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان دکھائی اور کہا کہ بہت بڑی کرامت نہیں اور بہت بڑا معجزہ نہیں، ہاتھ میں جو عصا ہے وہ سمندر پر مارو، راستہ بن جائے۔
اور پوری کی پوری قوم وہاں سے آزاد ہو گئی۔ یہ ایمان ہے جس کی بنیاد پر معجزات ہوتے ہیں۔ ہر وہ ایمان والا جو اپنے ایمان کے تئیں سچا ہے، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے کرامتیں نکالتا ہے، اور پھر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ جو سوچ نہیں سکتا تھا وہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمیں جھیلنا ہے، ہمیں برداشت کرنا ہے کہ بغیر سود کے کاروبار کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ دنیا کرتی ہو لیکن مجھے نہیں کرنا ہے، کیونکہ میں اسلام کا ماننے والا ہوں، ایمان والا ہوں۔ میں چھوٹا سا کاروبار کر لوں گا، جبکہ سود پر پیسے لینے والے بڑے کاروبار کرتے ہیں، میں چھوٹا کر لوں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرو۔ اس لیے کہ مومن کو پتا ہے انا للہ، ہم اللہ کی پراپرٹی ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور کہیں بھی مر جائیں جانا اسی کے پاس ہے۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں مر جائیں جانا اسی کے پاس ہے۔ جب ہمیں پتا ہے کہ اسی کے پاس پہنچنا ہے تو کیا منہ لے کر جائیں گے؟ اس کی نافرمانی لے کر وہاں کیسے پہنچ سکتے؟ تو جسے شرم ہو کو کبھی بھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ یہ رب ہے جو تمہیں کعبہ سے عظیم بتاتا ہے، ساری دنیا سے عظیم تمہیں بتاتا ہے، دنیا کو تمہارے کام پر لگا دیا، خادم بنا دیا، تمہیں مخدوم بنا دیا۔ یہ زمین کی ہمت نہیں ہے کہ اگر اس میں دانہ ڈال دے انسان تو وہ کوئی پھل نہ اگائے۔ پودا اگے گا، پودا ہونے کے بعد درخت ہوگا اور اس کے بعد پھل دے گا۔ اس زمین کو تمہارا خادم بنا دیا اور تمہیں مخدوم، جو چاہو اس زمین میں کرو۔ اس زمین کو تمہارے لیے منفعت بخش بنا دیا، نفع بخش بنا دیا، لیکن اس بندے نے کیا اس محبت کا حق ادا کیا؟ اب وہ یہ سوچنے لگا پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کیوں پیار کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان سے پیار کرتا ہے، جو تمہارے اندر ایمان ہے کہ ہر حال میں اپنے رب کے حکم پر اٹل رہنا ہے، یہی چیز ہے جو تمہیں لاڈلا بناتی ہے اللہ کی بارگاہ، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول تھے، آپ جنگلات میں رہتے، صحرا میں، ڈیزرٹ میں رہتے تھے، وہاں پر جا کر کاروبار کرتے، وہاں مارکیٹ لگتا تھا، کاروبار کرتا، مکہ سے مال لے جاتے، وہاں پر کاروبار کرتے تھے، بزنس کرتے تھے۔ تو جب وہ مکہ ہوتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے، جب بھی آتے کاروبار کر کے تو کچھ نہ کچھ ہدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آتے۔ تو جب بھی وہ آتے مکہ شریف تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سارے ساز و سامان خرید کر دیتے کہ یہ لے جاؤ اور اسے بیچو، یہ لے جاؤ، یہ پیسے لے بیچو، یہ چمڑا ہے لے جاؤ بیچ دو، تمہیں اچھا منافع ہوگا۔ انہیں پورا تیار کر کے بیچتے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحرا کی طرف گئے اور اس کی دکان پر پہنچے، وہ مارکیٹ میں کچھ چیزیں بیچ رہے تھے، ان کی دکان پر پہنچے اور پیچھے سے گئے۔ دیکھیے یہ محبت، دیکھیے نبی ہے، سید الانبیاء ہے، لیکن اپنے صحابہ سے کس قدر محبت فرماتے۔ آپ ان کے پیچھے سے گئے اور ان کی کمر کو پکڑ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے پیچھے گئے اور انہیں کمر سے پکڑ لیا۔ وہ صحابی دیکھ نہیں پا رہے تھا، وہ صحابی نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ اچانک انہوں نے کہا کہ کون ہے میرے پیچھے، مجھے چھوڑ دو۔ ایسے ہی ہوتا ہے، ہم بھی دوستوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کوشش کی اور تھوڑا مڑ کر جب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پہلے وہ اپنے آپ کو چھڑا رہے تھے، اب اپنی پیٹھ کو حضور سے لگا رہے گا کہ یہ تو میرے محبوب ہیں، یہ میرے مشفق ہیں، ان سے میں کہاں دور بھاگ رہا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح انہیں پکڑے رکھا اور فرمایا، بازار میں لوگوں سے ندا دیتے ہوئے فرمائی، کون ہے اس غلام کو خریدے گا؟ پہلے غلام بھی بکتے تھے، انسان بھی بکتے تھے، کون ہے اس غلام کو خریدے گا؟ وہ صحابی رسول نے عرض کیا، رسول اللہ یہ غلام کسی کام کا نہیں ہے، یہ ایسا غلام ہے کہ اسے کوئی نہیں خریدے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انت غالی عند اللہ، اے میرے صحابی تو اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ یہ صحابی کے بارے میں خود حدیث میں فرمایا کہ یہ صحابی ایسے تھے جن کا چہرہ خوبصورت نہیں تھا، یہ خوبصورت نہیں تھے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے چہروں کو جو سجا رہے ہیں، اپنے اچھے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، اس سے پہلے اپنے ایمان کو سجائیں۔ پھر آپ کیا دکھتے ہیں، کیسے دکھتے ہیں، دنیا کیا آپ کے بارے میں نتیجہ نکالے گی، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ہمارا دل صاف ہونا چاہیے، قلب سلیم اگر ہے تو رب کی طرف بارگاہ میں سرخرو ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ایمان لانے والے میں 6 نمبر پر ہے، 6 نمبر پر جنہوں نے ایمان لایا، کتنا عظیم مرتبہ ہوگا۔ پوری دنیا کافر تھی اور یہ 6 انسان تھے جنہوں نے ایمان لایا۔ بہت مشکل ہوتا ہے
کہ اتنے کم تعداد میں کوئی آدمی قدم بڑھائے اور کسی نئے مذہب کو مانے. آپ نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے فرماتے ہیں کہ ایک جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ سفر فرما رہے تھے. سفر کرتے ہوئے وہاں پر مسواک کا جھاڑ نظر آیا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے حکم دیا کہ درخت پر چڑھ جاؤ اور یہاں سے مسواک توڑ لو. آپ جب درخت پر چڑھے تو جتنے صحابہ تھے نیچے کھڑے دوسرے صحابہ وہ مسکرانے لگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخر تم لوگ کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پیروں کو دیکھو کتنے پتلے ہیں. آپ کے پیر اور نارمل پیر کی طرح نہیں تھے جیسے اور انسانوں کے ہوتے کسی کا پیر بہت چھوٹا اور پتلا ہوتا ہے, کسی کا ہاتھ بہت موٹا ہوتا ہے. تو آپ کے جو پیر تھے ایب نارمل تھے. آپ نے فرمایا کہ حضور ان کے پیروں کو دیکھو عبداللہ ابن مسعود اتنے چھوٹے چھوٹے پیر ہیں, اتنے چھوٹے پیر تھے کہ ہنسی آ گئی, اتنے دبلے پتلے پیر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میزان پر جس میں اعمال تولے جائیں گے اس میزان پر ایک طرف جب عبداللہ ابن مسعود کی نیکیوں کو رکھا جائے گا اور دوسری طرف احد کا پہاڑ ہوگا, عبداللہ ابن مسعود کا یہ پیر اس سے بھاری ہو جائے. تم اس کے پیر پر جا رہے ہو کہ دبلا ہے یا پتلا ہے, تم یہ دیکھو اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے. یہ چھٹا انسان ہے جس نے ایمان لایا. یہ نہیں دیکھا کہ میرے باپ نے ایمان لایا, میرے دوست نے ایمان لایا نہیں لایا. یہی چیز ہمیں سکھائی گئی کہ ہمارا دوست اگر سود کھا رہا ہے تو وہ کھائے, میں نہیں کھاؤں گا کیونکہ میرے رب کا حکم ہے. اب ایمان لانے کے بعد ان پر عمل کرنا ضروری ہے. میرے ساتھی ایسے ہیں جو جھوٹ بول کر کاروبار کرتے ہیں, وہ کریں, میرے رب کا حکم ہے میں نہیں کروں گا کیونکہ مجھے دنیا میں قیمتی نہیں ہونا ہے, اپنے رب کے نزدیک قیمتی ہونا ہے. اس لیے کہ جب بھی کوئی مرتا ہے تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اسے سمجھا بھی ہے کہ ہم اللہ کی پراپرٹی اور اس کی طرف لوٹنا ہے. تو جب اسی کی طرف لوٹنا ہے تو اس پراپرٹی کو قیمتی کیوں نہیں بنا رہے؟ وہ پراپرٹی جب قیمتی ہو تو لوٹنے کا بھی مزہ ہو کہ ہم لوٹ رہے ہیں اپنے گھر کچھ لے کر. اب خالی ہاتھ اگر گھر لوٹے تو کیا قیمتی ہوا؟ یہ سب سے عظیم درس تھا آج کے اس سبق میں, آج کے اس خطبے میں, کہ انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت محبت فرماتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ اس کا ایمان, اس کی صورت نہیں ہے. لا ينظر الى صورکم, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا. وَإِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ, نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے. بل ينظر الى قلوبکم وأعمالکم, بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں خلوص اور للہیت کے ساتھ اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان پر اس دنیا میں رکھے, اور دنیا سے جب اٹھائے تو لب پر جاری کر دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.